علی النظر وإلا فأنت مستغن ولا نظريا متوقفا على النظر وإلا لدار فيلزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين بل بمراتب غير متناهية. فإن الدور مستلزم للتسلسل أو تسلسل وهو باطل لأن عدد التصغير أزيد من عدد الأصل وكل عددين أحدهما أزيد من الآخر فزيادة الزائد بعد انصرام جميع أحد المزيد عليه. فإن المبدأ لا يتصور عليه الزيادة والأوساط منتظمة متوالية فحينئذ لو كان المزيد عليه غير متناهي لزم الزيادة في جانب عدم التناهي وهو باطل وتناهي العدد يستلزم التناهي المعدود فتدبر. وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا. تصور تصدیق میں سے ہر ایک نہ تو بدیہی ہے کہ وہ نظر و فکر پر موقوف نہ ہو وَإِلَّا فَأَنْتَ مُسْتَغْنٍ ورنہ تو آپ پھر غور و فکر سے تدبر سے بے نیاز ہو جائیں گے وَلَا نَظَرِيًّا اور نہ ہی تمام کے تمام نظری ہیں متوقفاً علی النظر جو موقوف ہو نظر و فکر پر وَإِلَّا لَدَارَ ورنہ پھر دور لازم آئے گا فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ لازم آئے گا تقدم الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ بے مرتبتین دو مرتبے کے ساتھ بلکہ بے مراتبہ بلکہ مختلف مراتب کے ساتھ غیر متناہیتن جو مراتب غیر متناہیہ ہوں. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ تصور اور تصدیق کے بیان سے فارغ ہوئے ان کی تعریفات سے فارغ ہوئے اور یہ بھی میں نے بیان کر دیا تھا کہ تصور اور تصدیق کس علم کی قسم ہے. سمجھ گئے؟ یا تو صورت علمیہ کی قسم ہے یا پھر حالت ادراکیہ کا وہ قسم ہے. سمجھ گئے؟ یہ تمہیں معلوم ہے کہ تصور تصدیق صورت علمیہ کا قسم نہیں ہے بلکہ حالت ادراکیہ کی قسم ہے. اور یہ بھی ماں پر تمہیں بتلا دیا تھا کہ تصور تصدیق ایک اعتبار سے متحد بھی ساتھ ہیں تو دوسرے اعتبار سے متباین بھی ہیں. سمجھ گئے؟ جو متحد ہے وہ صورت علمیہ کے اعتبار سے ہے اور جو متباین ہیں وہ حالت ادراکیہ کے اعتبار سے ہے. تو کچھ ماقبل کے اندر علم کی دو قسم بتلائی تھی، ایک ہے تصور ایک ہے تصدیق. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تصور اور تصدیق کی تقسیم کرتے ہیں کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، تصور بدہی تصور نظری، تصدیق بدہی تصدیق نظری، چار قسمیں ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی بتانا یہ ہے نہ تو تمام تصورات تمام تصدیقات بدہی ہیں اور نہ تمام تصورات تمام تصدیقات نظری ہیں، بلکہ تصورات میں سے بعض بدہی ہیں اور بعض نظری ہیں. سمجھ گئے؟ اور بدیہیات کو ترتیب دے کر نظریات کو حاصل کی جاتی ہے. اب اس جگہ عقلی طور پر تصور تصدیق کے بدیہی اور نظری ہونے کے اعتبار سے 9 صورتیں نکلتی ہیں. اب اس کو تم یاد رکھنا، کتنی صورتیں نکلتی ہیں؟ 9 صورتیں. 9 صورتوں میں سے صرف آخری ایک قسم تو ایسی ہے جو صحیح ہے، باقی جو 8 قسمیں عقلی طور پر نکلتی ہیں وہ سب باطل اور غلط ہیں، کیونکہ ہر ایک کے اندر یا تو دور لازم آئے گا جو باطل ہے،
یا تسلسل لازم آئے گا جو باطل ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر آگے چل کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تسلسل کو دلیل تضعیف کے ذریعے اس کو رد کریں گے۔ آج تو وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، البتہ کل اس کو بتلا دیں گے دلیل تضعیف کسے کہتے ہیں۔ اب اس کو یاد رکھو، تصور اور تصدیق نظری اور بدیہی ہونے کے اعتبار سے کہ دیکھ اس میں 9 صورتیں نکلتی ہیں، 9 صورتوں میں سے آخری ایک صورت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ صحیح ہے اور باقی جتنے کسی وہ غلط ہے۔ اب تم اس کو یاد رکھو، تمام تصورات تمام تصدیقات بدیہی ہوں، پہلی قسم ہے تمام تصورات تمام تصدیقات بدیہی ہوں، سمجھ گئے؟ دوسری قسم تمام تصورات تمام تصدیقات نظری ہوں، 2 قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے تمام تصورات بدیہی ہوں تمام تصدیقات نظری ہوں۔ چوتھی قسم تمام تصورات نظری ہوں اور تمام تصدیقات بدیہی ہوں۔ 4 قسم ہو گئی، تمام تصورات بدیہی ہوں اور تصدیقات بعض بدیہی ہو بعض نظری ہو۔ تمام تصورات نظری ہوں اور تصدیقات بعض بدیہی بعض نظری ہوں، 6 قسم۔ تمام تصورات نظری ہوں اور تصدیقات بعض بدیہی اور بعض نظری ہوں۔ 7ویں قسم تمام تصدیقات بدیہی ہوں، الٹا ہو گیا، تمام تصدیقات بدیہی ہوں اور تصورات بعض نظری اور بعض بدیہی ہوں۔ تمام تصدیقات بدیہی ہوں اور تصورات بعض بدیہی اور بعض نظری ہوں۔ تمام تصدیقات نظری ہوں، 8ویں قسم تمام تصدیقات نظری ہوں اور تصورات بعض بدیہی اور بعض نظری ہوں۔ 8 قسم ہو گئی۔ 9ویں قسم تصورات تصدیقات میں ہر ایک میں سے بعض بدیہی ہو اور بعض نظری ہو۔ تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک کے بعض بدیہی ہوں اور بعض نظری ہوں۔ یہ 9 قسمیں ہیں، سمجھ گئے؟ تمام تصورات تمام تصدیقات کا بدیہی ہونا یہ باطل ہے، اس لیے کہ اگر تمام تصورات تمام تصدیقات کو بدیہی مانا جائے تو بدیہی محتاج بیان نہیں، محتاج دلیل نہیں، بغیر غور و فکر کے وہ حاصل ہوتی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ارے بات سمجھ میں سارے کے سارے نظری ہیں، بغیر نظر و فکر حاصل ہو نہیں سکتا۔ وجود جنت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جہنم کے لیے وجود کی دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی بنا پر معتزلہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ اہل اسلام کہتے ہیں جنت جہنم موجود ہیں، معتزلہ کہتے ہیں موجود نہیں ہے، بلکہ قیامت کے بعد جنت جہنم تیار کیے جائیں گے۔ اگر یہ نظری نہ ہوتا تو اختلاف کیوں پیدا ہو گئے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نظری ہے، محتاج دلیل ہے۔ میں بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اسی طرح سے تمام